آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ تحقیق اللہ جل شانہ نے تمہاری بدر کے اندر جو مدد کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ہم تو رمضان کو صرف نماز اور روزے کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ صرف نماز اور روزے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اندر اللہ جل شانہ اس میں ایسی تربیت فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آئے تو مسلمان اس حکم کے اوپر ہر وقت تیار رہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، ذکر اور تلاوت کی شکل میں ہو، تراویح کی شکل کے اندر ہو، یا پھر جہاد کی شکل کے اندر ہو۔ اس وجہ سے اس مہینے کے اندر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عبادات کے اندر مشکل ترین عمل جو جہاد کا عمل ہے وہ بھی اس مہینے کے اندر کئی دفعہ پیش آیا۔ بہت زیادہ غزوات اور سریہ اس کے اندر آئے ہیں، جیسے کہ کتابوں کے اندر لکھا سریہ سیف البحر، وہ بھی رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، وہ بھی رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ پھر مسلمانوں کی عظیم فتح جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اذا جاء نصر اللہ والفتح اور سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوئے، فتح مکہ کا جو معرکہ تھا وہ بھی رمضان کے اندر پیش آیا۔ سریہ میفعہ یہ بھی رمضان کے اندر پیش آیا۔ اس کے بعد بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، فتح اندلس یہ بھی رمضان کے اندر ہوا، فتح اسکندریہ یہ بھی رمضان کے اندر ہوا، جنگ زلاقہ یہ بھی رمضان کے اندر ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ محمد بن قاسم نے جو سندھ کو فتح کیا تھا اور سندھ کو باب الاسلام قرار دیا گیا تھا، تو یہ بھی رمضان کے اندر ہوا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہمارا یہ ملک پاکستان معرض وجود کے اندر آیا اور اسلامی دنیا کے نقشے پر واحد ایک ایسا ملک جو کلمے کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، یہ ملک بھی اور اس کی بنیاد بھی وہ بھی 27 رمضان المبارک کو یہ وجود کے اندر آیا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ حقیقت کے اندر تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ حقیقت کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ حلال کو چھوڑ دو تو پھر مسلمان کے یہ ذمے اور کام ہے کہ وہ حلال کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، چاہے جائے کہ وہ حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے۔ لہٰذا اس کے اندر تربیت مقصود ہے، اور اسی تربیت کا اثر تھا کہ پھر اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو تاریخ کے اوراق کے اندر وہ الفاظ محفوظ ہو گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ جس کو اللہ نے قیامت کی صبح تک زندہ رکھا، اور اس جذبے کو کتابوں نے محفوظ کر لیا، تاریخ نے محفوظ کر لیا، قیامت کی صبح تک امت محمدیہ کے لیے اس کو نشان اور عبرت بنا دیا۔ اور قرآن نے بھی فیصلہ
کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہو تو وہ ایمان لے کر آؤ جو صحابہ لے کر آئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہ منظر دکھایا، 313 نہتے، اسلحہ کوئی نہیں ہے، تلوار کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس ڈھال کوئی نہیں ہے، سواری کوئی نہیں ہے، انتظام کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر نظر ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کافروں کے مد مقابل آئے۔ تو جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، نظر اس کی اللہ کے اوپر ہوتی ہے، پھر اللہ وہ منظر دکھاتا ہے۔ ابھی قریب کے زمانے کے اندر 40 ایٹمی بڑی بڑی طاقتیں، بڑھ کے جنگی ہتھیاروں سے لیس جدید اسلحہ ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، افراد ان کے پاس، لوگ ان کے پاس، معیشت ان کے پاس، اور دولت ان کے پاس، لیکن یہ تاریخ نے دیکھا۔ میری اور آپ اگر کتابوں کے اندر ہوتا تو ہم اور آپ کہتے بھائی یہ کتابوں کی باتیں ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ 40 بڑے ملکوں کو جو اپنے آپ کو سپر کہتے تھے ان کو جو ہے نہتے لوگوں نے شکست دی ہے۔ اللہ نے وہ دکھایا، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے جب کسی کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھ لو فلسطین کے اندر وہ چند مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ ان کی برکت سے ان کافروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، چند لوگ ہیں، ان کو کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے، ان کی کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، سارے کے سارے بزدل حکمران جو ہیں مسلمان وہ ان کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے اور اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی کی نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہوتی ہے تو پھر مقابلے کے اندر ساری دنیا کیوں نہ آ جائے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام مقابلے کے اندر نمرود، اللہ نے نمرود کو شکست دی، ایک موسیٰ مقابلے کے اندر فرعون، اللہ نے فرعون کو شکست دی، حضور علیہ السلام عرب میں اکیلے، سارا عرب مخالف، اللہ نے ان کو شکست دی، بدر کے اندر 313,000 مقابلے کے اندر اللہ نے ان کو شکست دی۔ اور صحابہ کا جذبہ کیسے تھا؟ حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا، فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ انصار پہلے مہاجرین کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، عمر نے کہا ساتھ ہے، حضور علیہ السلام خاموش تھے، اس لیے کہ حضور کے ساتھ تو یہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ حضور کس کو دیکھنا چاہتے تھے؟ حضور انصار کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا مدینے والے بھی میرے ساتھ ہے تو نہیں ہے۔ تو جب مدینے والوں کو پتہ چلا حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے تو سب سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی، فرمایا ایانا ترید یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا اشارہ لگتا ہے ہماری طرف ہے۔ پھر سن لیجئے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو امرتنا، اگر آپ حکم دیں، ان یخیز علی البحر لاخذناها، کہ ہم سمندر میں کود جائیں، ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، ولو امرتنا، اگر آپ حکم دیں، ان یضرب اکبادها الی برق الغماد، کہ ہم چلے جائیں اور برق غماد کی طرف پیدل نکل جائیں، لفعلنا، ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مقداد ابن اسود، وہ بھی سردار تھے انصار کے اندر، وہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، انا لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور وہ کیا جواب تھا؟ فاذهب انت وربک فقاتلا وان هؤلاء لقاعدون، کہ تو جا اور نعوذ باللہ تیرا رب جائے، جا کر قتال کرے، ہم تو یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ فرمایا نہیں، ولکن امض ونحن معک، اے اللہ کے نبی آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یہ جذبہ اللہ رب العزت نے جو ہے کتابوں کے اندر محفوظ کروایا میرے اور آپ کے لیے، کہ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ انصار ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو جگہ بھی دی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ آخر تک حضور علیہ السلام کا دفاع بھی کیا۔ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اللہ نے اس کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا بڑا جو مارکہ اور واقعہ یہ بھی رمضان کے اندر پیش آیا، تو